اس کو سائلنٹ کر لیں۔ ترکیب پسند مصنفین اسلام آباد کے آج کے اجلاس میں پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ناظر صاحب جو ہیں ہمارے بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں اور سبھی آپ لوگ جانتے ہیں ان کو، اور ہم ان کو اکثر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم سنیں، ان سے سیکھیں، لیکن اردو ناول اور ترقی پسند ناول جو ہے اس پر بات کرنے کے لیے پہلے میری بات ہوئی تھی جناب ارشد وحید صاحب سے، جو ریسنٹلی ان کا ایک ناول بھی منظر عام پر آیا ادر ڈیز، اور انہوں نے مجھ سے ٹائم بھی مانگا لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے بعد میں معذرت کر لی، کوئی ان کا کام تھا، اور پھر شارٹ نوٹس سے میں نے ناظر صاحب سے درخواست کی کہ ارشد وحید صاحب کی عدم موجودگی میں اگر آپ ناول پہ بات کریں تو مناسب رہے گا، اور انہوں نے بڑی مہربانی کی اور بڑے شارٹ نوٹس میں انہوں نے وہ میری درخواست کو ایکسیپٹ کیا، اور چونکہ ہماری جو کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم ترتیب دیتے ہیں آنے والے پروگرامز کو، تو یہ شوکت صدیقی صاحب پر ایک پروگرام ہم نے کرنا طے تھا جو ابھی تک ہم کر نہیں پائے تھے، اور بہت بڑے ناول نگار، افسانہ نگار ہیں جن کے بارے میں عصمت چغتائی نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا ناول ہے، خدا کی بستی جو ان کا ناول ہے، کہ جو دنیا کی کسی بھی زبان کے ناول کو ٹکر دے سکتا۔ اسی طرح انتظار حسین نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ انہوں نے لوگوں کے لیے اور لوگوں کے بارے میں لکھا، ہمارے ترقی پسند ادیب تھے، ترقی پسند انجمن کے رکن رہے، عام لوگوں کی بات کی، طبقاتی جو تفریق ہے معاشرے کو اس کو ہائی لائٹ کیا۔ میں اس پہ مزید تو بات نہیں کروں گا کیونکہ آج جو ہمارے اسپیکر ہیں انہوں نے ہی ان کے کام پہ روشنی ڈالنی ہے، تو آپ سب کی موجودگی میں جناب ڈاکٹر ناظر محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ فہیم قریشی صاحب، اصل میں شوکت صدیقی صاحب کی 7 سالہ تقریبات کراچی میں منائی گئیں، اس کے لاہور میں بھی کچھ پروگرام ہوئے، میری خواہش تھی کہ یہاں بھی ہم کرتے، 2-3 دفعہ کوشش بھی کی لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی ہمارے بڑے مصنفین کو یا شعراء کو جو لکھنے والے ہیں ان کو یاد کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس بہانے ہماری نوجوان نسل کو بہت ساری چیزیں جو ان کی نظر سے نہیں گزری ہوتی ہیں وہ دہرانے کا موقع مل جاتا ہے، اور ان کو اس بہانے وہ سارے نام، کتابوں کے نام، افسانوں کے نام، اور اس وقت جب وہ لکھ رہے تھے اس وقت کے جو رجحانات ہیں ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ تو اب اس بہانے فہیم نے جب مجھے پرسوں کال کی اور کہا کہ وہ اس طرح سے جو ارشد بھائی صاحب اویلیبل نہیں ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا چلیں اس بہانے ہم شوکت صدیقی صاحب پہ کچھ بات کر لیتے ہیں، کچھ ناول کے پر بھی بات ہو جائے گی۔ دیکھیں، جب ان پر بات کی جائے گی، عام طور پہ ہمارے یہاں رجحان کیا ہے؟ ہمارے یہاں رجحان یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ہمارے یہاں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالے ہوتے ہیں ان کا ایک ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا نام ہوتا ہے اس شخصیت کا اور لکھا ہوتا ہے شخصیت اور فن، تو مطلب کسی شاعر یا مصنف کا نام ہوگا اور پھر آگے شخصیت اور فن، یہ ٹرینڈ ہے، ہر ایک کا شخصیت فن شخصیت فن شخصیت فن یہی چل رہا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک اچھی گفتگو میں ہمیں شخصیت اور فن سے ذرا آگے بڑھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں جو آج بات کروں گا اپنی مختصر اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ سوال جواب کا سیشن ذرا لمبا ہو، زیادہ موقع ملے آپ کو سوال کرنے کا، تو اس سوالوں سے پھر مزید جواب جو ہے وہ نکلیں گے، تو اس پر زیادہ ہم وقت لگائیں گے۔ تو ایک تو ہم یہ دیکھیں گے شوکت صدیقی صاحب پر گفتگو کرتے ہوئے کہ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو اس وقت کیا رجحانات کیا تھے جو اردو ادب لکھا جا رہا تھا اس وقت۔ تو اس وقت افسانے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے پہلے افسانے لکھنے شروع کیے، تو اس وقت افسانے کے رجحانات کیا تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے ناول لکھنا شروع کیا، ناول اس کے بعد آئے، تو ان کے ناول جو تھے اس وقت ناول کے رجحانات کیا تھے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرے یہ کہ جو ان کے شاہکار تخلیقات ہیں، کچھ افسانوں کا ذکر کروں گا میں اور کچھ ان کے ناول تو خیر ان کے ہیں بھی زیادہ نہیں، 4 ناول ہیں، افسانے انہوں نے زیادہ لکھے لیکن اس میں کچھ ایسے بہت اچھے افسانے ہیں جن کا دنیا کی بہت سی زبانوں میں تراجم ہوئے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں اپنی گفتگو کے آخر میں اس پہ بھی تھوڑی میں بات کروں گا کہ میں ان کو کہاں پلیس کرتا ہوں، کہاں یعنی ان کا مقام، جو اردو ادب میں ان کا مقام کہاں، افسانہ نگاری میں ان کا مقام کہاں کھڑا ہوگا دوسرے افسانہ نگاروں کے مقابلے میں، اور ناول نگاری میں ان کا کیا مقام ہے۔ اگر میں آخر میں بھول جاؤں تو آپ پلیز مجھے ریمائنڈ کرا دیجیے گا، میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔
تو دیکھیں شوکت صدیقی صاحب کی جو ولادت تھی وہ لکھنؤ میں 1922 میں ہوئی، اور انہوں نے لکھنا شروع کیا. وہ خود کہتے تھے کہ ان کا پہلا جو افسانہ تھا انہوں نے 18 سال کی عمر میں لکھا 1940 میں، جو چھپا کسی رسالے میں 1941 میں چھپا. 18-19 سال کی عمر سے انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور وہ خود یہ کہتے تھے کہ مجھ پر اس وقت اتنا وہ ہو گیا تھا لکھنے کا خبط یا جنون کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہر ہفتے ایک افسانہ لکھوں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس زمانے میں 100 سے زیادہ افسانے لکھے، جو کہ مختلف رسائل میں اس وقت جو نکلتے تھے ان میں شائع ہوئے. لیکن وہ اس کی جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے کاپیز اس کی جو رکھی ہوئی تھی اس میں سے بہت سے وہ ضائع ہو گئے. پھر وہ تقسیم میں ان کی ہجرت یہاں آنا، تو اس میں سے کچھ افسانے بچے، لیکن بہت سارے افسانے وہ خود کہتے تھے کہ ضائع بھی ہو گئے. ناول بھی انہوں نے اس وقت ایک لکھنا شروع کیا تھا 25 سال کی عمر میں 1947 یا 48 میں، جو نامکمل تھا. کوکا بیلی کے نام سے انہوں نے پہلا لکھنا شروع کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی اشاعت انہوں نے نہیں کروائی، روک دیا تھا. پھر بعد میں اس میں ترمیم اور اضافے کر کے بعد میں پھر دوبارہ اس کو شائع کیا انہوں نے چار دیواری کے نام سے. اور پھر ان کا ناول جو ہے وہ 1957 میں آیا خدا کی بستی، اور اس نے جو ہے وہ پوری ان کی جو شہرت کو، جس کو کہا جاتا ہے نا محاوراتی زبان میں، 4 چاند لگا دیے. اور پھر ظاہر ہے ان کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ تو جانگلوس، جو 3 والیومز ہیں، تو اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت جب 1940-41 میں انہوں نے افسانہ نگاری شروع کی، ناول کی ابھی بات نہیں ہے، افسانہ نگاری شروع کی، تو اس وقت تک افسانہ کتنا آگے بڑھ چکا تھا. دیکھیں ہم یہ جانتے ہیں کہ 1900 جو ہے، یعنی ٹرن آف دا سینچری جس کو کہیں، وہ بڑا اہم سال ہے. اس لحاظ سے وہ بڑا اہم سال ہے کہ ایک تو صدی تو بدل ہی رہی تھی، لیکن اردو ادب کا نقشہ بھی بدل رہا تھا، اور وہ دونوں حوالے سے بدل رہا تھا. کہ اردو کا جو پہلا بڑا ناول جس کو کہا جائے گا، وہ امراؤ جان 1899 میں مرزا ہادی رسوا نے لکھا. اور اس کو میں پہلا بڑا ناول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو ناول لکھے گئے وہ اس میں ظاہر ایک نام ڈپٹی نذیر احمد کا آتا ہے، جن کو مولوی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے. لیکن اب اس میں اس کو میں بڑے ناول میں نہیں کہوں گا، کیونکہ اس وقت جو رجحان تھے ان میں یہ تھا کہ وہ اصلاحی ناول زیادہ تھے. اور اصلاحی ناول میں بھی وہ اس وقت رتن ناتھ سرشار بھی لکھ رہے تھے. جو ناول آ رہے تھے اس میں یا تو تاریخی ایک رجحان تھا، تاریخی ناول لکھنے کا رجحان ہوا، اور تاریخی رجحان کے ساتھ ساتھ اصلاحی ناول لکھنے کا رجحان آیا. اور وہ زیادہ تر انہوں نے ویسٹ کے جو اس وقت ادب لوگ پڑھ رہے تھے ان کو پڑھ کر انہوں نے اس کو ایک طرح سے اردو میں ناول لکھنے کی کوشش کی. جو اصلاحی ناول بھی ہیں، اس زمانے میں 19ویں صدی میں یورپ میں بھی کئی ایک اصلاحی ناول لکھے جا رہے تھے. بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جو توبۃ النصوح ناول تھا، وہ توبۃ النصوح ناول بھی ایک فیملی انسٹرکٹر نام کا کوئی انگریزی کا ناول تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بالکل اس کا ایک کاپی کہہ لیں یا چربا کہہ لیں، وہ اس پہ نیٹ پہ موجود ہے وہ، اور میں نے اس کو دیکھا ہے، پڑھا ہے. وہ یہ بات بالکل بڑی حد تک صحیح ہے کہ وہ بالکل لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ وہ حالات و واقعات بالکل مولوی نذیر احمد نے وہ کاپی کی ہیں اس انگریزی کے ناول سے. اور دوسرے ناول جس میں وہ اکبری کے قصے وہ سارے ہم لوگ جانتے ہیں، میٹرک میں اور انٹر میں پڑھے ہیں، تو وہ لیکن ان کو بڑے ناول نہیں کہا جائے گا. ناول کا آغاز تو ہوا. تو 1899 میں جو پہلا ناول جس کو میں بڑا ناول میں کہوں گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اردو ادب کے پورے 100 سال میں 5 بڑے ناول اگر میں آئیڈینٹیفائی کروں، تو اس میں پہلا نام جو ہے وہ امراؤ جان کا ہی ہوگا، مرزا ہادی رسوا کے ناول کا. تو ایک تو یہ ٹرینڈ آ رہا تھا ناول نگاری میں. اور 1900 اور 1901 میں ہی اردو کے پہلے افسانے بھی لکھے گئے. تو 1900 سے 1910 کا وہ پیریڈ ہے کہ جس میں اردو افسانہ نگاروں کی ایک پوری نئی کھیپ آ رہی تھی، جس میں خود منشی پریم چند تھے، سدرشن تھے، نیاز فتح پوری نے بعد میں لکھنا شروع کیا، سجاد حیدر جلدرم لکھنے والے تھے، سلطان حیدر جوش، یہ سارے نام تھے. تو اس میں ایک نیا تیسرا ٹرینڈ آیا، یعنی اصلاحی اور تاریخی فکشن کے ساتھ ساتھ رومانوی جس کو ہم کہیں رومانی تحریک جو ہے وہ بھی آگے آئی، جس کے بڑے نام یہی تھے، اپنا نیاز فتح پوری اور سجاد حیدر جلدرم وغیرہ. انہوں نے رومانی طرز کے ناول لکھے. تو یہ تیسرا رجحان تھا لکھنے کا. تو 1900 سے لے کر 1940 تک جب
شوکت صدیقی صاحب نے اپنا پہلا افسانہ لکھا، اس وقت تک جو افسانوں میں سب سے بڑا نام اگر کوئی ہوگا، یعنی مقام کے لحاظ سے اگر میں کہوں تو وہ ظاہر ہے منشی پریم چند کا نام تھا۔ منشی پریم چند نے جو ٹرینڈ دیا اس کو ظاہر ہے بعد والوں نے بہت سے لوگوں نے منشی پریم چند کے ٹرینڈ کو فالو کیا، اور اس میں جو دیہی زندگی کا جو کی عکاسی منشی پریم چند نے کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ منشی پریم چند فوت ہو گئے 1936، جس سال انجمن ترقی پسند مصنفین کا آغاز ہوا 1936، اس سال دو بڑے افسانہ نگار جو ہے وہ فوت ہوئے، ایک راشد الخیری، علامہ راشد الخیری۔ علامہ راشد الخیری کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ اگین اصلاحی قسم کا زیادہ تھا، لیکن ادب میں، اردو ادب میں، اردو فکشن نگاری میں جو حقیقت نگاری کے ٹرینڈ کا آغاز ہوا، یعنی جس کو چوتھا ٹرینڈ آپ کہہ سکتے ہیں، پہلا تاریخی ٹرینڈ، اصلاحی ٹرینڈ، اصلاحی تحریروں کا رجحان، تاریخی تحریروں کا رجحان، پھر رومانوی تحریروں کا رجحان، اور جو چوتھا رجحان ہے جس کی ہم اب بات کر رہے ہیں وہ ہے حقیقت نگاری کا، جس کو اور اس حقیقت نگاری اس لیے کہ اس وقت ظاہر ہے سوویت یونین کا انقلاب آ چکا تھا، اور ایک سوشلزم کا نظریہ، مارکسزم کا نظریہ دنیا میں پھیل رہا تھا، لوگ اس کو پڑھ رہے تھے، تو سوشلسٹ حقیقت پسندی، جس کو سوشلسٹ ریئلزم بھی کہا جاتا ہے، وہ دنیا کے ادب پر اس نے خاصا بڑا اثر ڈالا، اور اس اثر کے کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں اس وقت کے لکھنے والے گورکی وغیرہ، وہ سارے ایک بڑے ریئلسٹ قسم کے حقیقت پسندی پہ مبنی تحریریں لکھ رہے تھے، اور منشی پریم چند بھی ظاہر ہے ان سے متاثر تھے۔ تو منشی پریم چند کا جو انداز تھا، اس انداز میں ہمیں نظر آتا ہے دو چیزیں۔ منشی پریم چند کی ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ وہ افسانے بھی لکھ رہے تھے اور ناول بھی لکھ رہے تھے، اور اسی دوران میں جو ہے اردو کا دوسرا بڑا ناول، میرے خیال میں، ناول تو اور بہت سارے لکھے گئے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، دوسرا بڑا ناول اردو کا میں سمجھتا ہوں گودان منشی پریم چند کا آیا، وہ شاید انہوں نے 1930 یا 32 میں لکھا، وہ تو بہت یعنی پرولیفک رائٹر تھے منشی پریم چند، تو وہ، اور پھر انجمن ترقی پسند کا قیام اور انگارے کا آنا، ان سب نے چیزوں کو تبدیل کیا۔ تو جب شوکت صدیقی نے اپنا پہلا افسانہ لکھا 1940 سے 50 تک، انہوں نے بقول خود ان کے 100 سے زیادہ افسانے لکھے، تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان سے پہلے سینئر رائٹر بھی آلریڈی موجود تھے۔ منشی پریم چند تو فوت ہو گئے، تو اس میں جو 4-5 نام آتے ہیں جس پہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، یہ لوگ ان سے شوکت صدیقی سے بڑے تھے، 5-10 سال بڑے تھے، جیسے کہ منٹو اور کرشن چندر، یہ دونوں 10 سال بڑے تھے، یہ 1912 کی غالباً پیدائش ہے دونوں کی، منٹو کی بھی اور کرشن چندر کی بھی، شوکت صدیقی صاحب 1922 میں پیدا ہوئے، تو اور پھر اس کے بعد 1914 میں غالباً راجندر سنگھ بیدی پیدا ہوتے ہیں، 1916 میں احمد ندیم قاسمی کی ولادت ہے، تو یہ 1910 سے 20 کا وہ پیریڈ تھا کہ جس میں اتنے بڑے بڑے نام جنم لے رہے تھے، اور ان سب نے لکھنا شروع کر دیا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ ان سب کی تحریریں، عصمت چغتائی کی تحریریں، منٹو کی تحریریں، کرشن چندر کی تحریریں اور احمد ندیم قاسمی کی تحریریں، ان کا ڈنکا بج رہا تھا، تو اس یعنی اتنی زیادہ جو تحریریں اردو ادب میں لکھی جا رہی تھیں، اس میں شوکت صدیقی صاحب نے جو 100 کے قریب افسانے لکھے، وہ کوئی اتنا اس وقت کوئی اتنا بڑا، جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی انہوں نے کوئی ہلچل نہیں مچائی، اور اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں یہی تھی کہ اس سے یہ اتنے بڑے بڑے نام تھے، یہ جو لوگ سب لکھ رہے تھے افسانے اس زمانے میں لکھے جا رہے تھے، وہ زیادہ لوگوں کی نظر سے گزرے بنسبت شوکت صدیقی کی تحریروں کے، اور غالباً یہی ایک وجہ ہے کہ وہ گم بھی ہو گئے، کہ وہ اس میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، جیسے اب ہم بات کرتے ہیں نا منٹو کی، تو ہمیں ایسے چونکا دینے والے یا ہلا دینے والے افسانے ہمیں یاد ہیں، جو بھی اردو کا طالب علم ہے وہ دہرا سکتا ہے کہ فلاں افسانہ، کرشن چندر کی چیزیں، اب عصمت چغتائی کی چیزیں ہیں، تو یہ سارے بڑے بڑے نام اس وقت موجود تھے جو لکھ رہے تھے۔ اچھا، شوکت صدیقی صاحب کے جو افسانے جن پر میں بات کرنا چاہوں گا، شوکت صدیقی صاحب کے جو افسانوں کے مجموعے جو آنا شروع ہوئے، وہ ان کی پاکستان ہجرت کے بعد۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ان کی شخصیت کے حوالے سے میں بتا دوں کہ انہوں نے فارمل ایجوکیشن سے مطلب یہ کہ جو کالج اسکول میں ایجوکیشن صرف میٹرک تک حاصل کی تھی، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ انہوں نے پرائیویٹ کیا، بی اے انہوں نے پرائیویٹ کیا، ایم اے انہوں نے پرائیویٹ کیا، کیونکہ ان کو جاب ملازمت کرنی پڑ رہی تھی۔ تو یہ بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ چونکہ یہاں نوجوان بھی موجود ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ واقعی میں کسی بڑے ادارے سے تعلیم حاصل کریں اور اسی سے آپ کچھ بنیں۔ اب لوگ پرائیویٹ پڑھ کے اور بہت ساری کتابیں پڑھ کے بہت کچھ بن جاتے ہیں، ان میں شوکت صدیقی صاحب تھے۔
تو لیکن جو ان کے جو افسانوں کے مجموعے آئے وہ ان کی یہاں ہجرت کے بعد 1950 میں انہوں نے ہجرت کی، لکھنؤ سے لاہور آئے، پھر لاہور سے کراچی چلے گئے، تو 1952 میں ان کا پہلا افسانوں کا مجموعہ آیا، اور اس مجموعے نے واقعی میں پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ ہلچل مچائی، جو وہ 1952 تک نہیں کر سکے تھے، وہ 1952 میں ان کا پہلا جو افسانوں کا مجموعہ آیا اس کا نام تھا تیسرا آدمی، اور اس تیسرے آدمی میں وہ ایک افسانہ بھی ہے، اس کا افسانے کا ہی نام ہے تیسرا آدمی، وہ بالکل حقیقت پسندی کی ایک معراج ہے، اور اس افسانے میں انہوں نے اچھا یہ افسانے وہ ہیں کہ جو ابھی انہوں نے پاکستان کے بارے میں لکھنا شروع نہیں کیا ہے، زیادہ تر افسانے اس میں وہ ہیں جو کہ ہندوستان کے پس منظر میں لکھے گئے، اور یہ تیسرا آدمی جو ہے افسانہ یہ بھی ایک ایسا ہے کہ اس میں ایک جاگیردارانہ سماج جو ہے تبدیل ہو رہا ہے، ایک صنعتی معاشرے میں لوگ قحط سالی کا شکار ہیں، اور ایک صنعت لگتی ہے، اور اس میں دو تین کیریکٹرز ہیں، ایک نیل کنٹھ نام کا ایک آدمی ہے، ایک تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب مزدور جاتے ہیں کھیتوں سے نکل کر فیکٹری میں کام کرنے کے لیے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے سرمایہ داروں کی کہ ان مزدوروں کو کم سے کم پیسے دیں اور ان مزدوروں کو روکے رکھیں، اور اس دوران میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جن زمینوں کو وہ چھوڑ کر آئے ہیں وہاں بارشیں ہو گئی ہیں، تو وہ مزدور واپس جانے لگتے ہیں۔ تو اس افسانے کی خاص بات جو چونکا دینے والی بات ہے کہ وہ پھر یہ پلان کیا جاتا ہے ایک تیسرا آدمی جو کہ ایک کسان ہی ہے، اس کا نیل کنٹھ نام ہے، اس کو وہ سرمایہ دار استعمال کرتا ہے کہ یہ چونکہ بارشیں ہو گئی ہیں اور ڈیم جو ہے وہ بھر گیا ہے اور اس ڈیم سے پانی کھیتوں میں جا رہا ہے، اس لیے یہ سارے اگر مزدور ہمارے چھوڑ کر وہاں کھیتوں میں واپس چلے گئے تو ہمارے لیے فیکٹری بند ہو جائے گی، تو وہ پھر پلان کرتے ہیں کہ اس ڈیم کو ہی اڑا دیا جائے، اور اس ڈیم کو اڑانے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں اسی ایک مزدور کو، اور وہ مزدور نیل کنٹھ نام کا ایک مزدور ہے، وہ وہاں جاتا ہے اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ ڈیم اڑانے سے جو ہے وہ زمینیں زیر آب آ جائیں گی سارا کچھ، لیکن وہ اپنے مفاد کے لیے وہ یہ کرتا ہے، اور پھر بعد میں وہ جو اس کو استعمال کرتے ہیں، اس تیسرے آدمی کو جو استعمال کرتے ہیں، خود اس کو وہ مار کے ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کا، اور یہ افسانہ تیسرا آدمی ان کے جو اب تک جو افسانے لکھے گئے تھے ان میں بڑا افسانہ تھا، اور اس کے فوری طور پہ اس کے تراجم ہونا دنیا کی بہت ساری زبانوں میں شروع ہو گئے تھے، اور اس زمانے میں کئی ایک کلیکشنز ایسے نکلے دنیا کے بڑے افسانوں کے، تو اس میں یہ افسانہ شامل تھا۔ تو اس طرح کے افسانے، پھر اس کے بعد ان کا ایک افسانہ ہے جھیلوں کی سرزمین میں، اس میں بھی انہوں نے انڈیا کے ہی کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے کہ جس میں ایک علاقہ ہے جہاں پر مزدور کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو ایکسپلائٹیشن ہے، جو مقامی جو زمیندار ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں، کیسے ان کو استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن اس محنت کے نتیجے میں ان کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملتا، یہ پوری کہانیاں ہیں۔ پھر ایک ان کی ہے، جی بھٹی صاحب آپ یہاں آ جائیں جی، آ جائیے پلیز یہاں آ جائیں۔ اس طرح کے جو ان کے ابتدائی جو پہلا مجموعہ تھا ان کا، بلکہ میں یہاں دکھا دیتا ہوں، میں لایا تھا آپ کو کیونکہ یہ جو 3 افسانوں کے ان کے مجموعے ہیں، ایک یہ ان کا مجموعہ تھا اندھیرا اور اندھیرا جو اس کے بعد آیا، پھر ان کا ایک افسانوں کا مجموعہ یہ کیمیا گھر کے نام سے ہے دوسرا، اور یہ تیسرا جو ہے یہ راتوں کا شہر کے نام سے ان کا ہے، اور ایک اور جو چوتھا مجموعہ ہے وہ صاحب کوئی مجھ سے مانگ کے لے گئے، وہ واپس نہیں کیا، اور وہ تیسرا آدمی کے نام سے، ورنہ وہ بھی میں لے آتا، یہ عام طور پہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی میں نے اب کتابیں دینا لوگوں کو بند کر دی ہیں کہ بھئی یہ آپ لے جاتے ہیں واپس نہیں کرتے، تو وہ آیا۔ اس کے بعد پھر یہ راتوں کا شہر، اب اچھا راتوں کا شہر آنے کے بعد اب ان کا شوکت صدیقی صاحب کی رائٹنگ کا ٹرینڈ چینج ہوتا ہے، یعنی پہلے تو میں نے ذکر کیا نا کہ پہلے جو تیسرا آدمی جو مجموعہ ہے اس میں جو افسانے ہیں وہ زیادہ تر ہندوستان کے پس منظر میں لکھے گئے، اور زیادہ تر دیہی بیک گراؤنڈ، دیہی پس منظر میں ہیں، کسانوں کا استحصال ہے اور جاگیرداری معاشرے کا جو سرمایہ داری یا کیپٹلزم انڈسٹریلائزیشن میں ٹرانزیشن ہے اس کے بارے میں زیادہ تر افسانے ہیں۔ راتوں کا شہر کے ساتھ جو ٹرینڈ ان کا چینج ہوتا ہے یہ غالباً 1954 میں آیا، پہلا ان کا جو ہے تیسرا آدمی 52 میں، اس کے بعد 1954 میں یہ آیا۔ ابھی تک ان کا ناول وہ خدا کی بستی ابھی 57 میں آنا ہے۔ تو راتوں کا شہر، اب یہ زیادہ تر اس میں کراچی کے واقعات ہیں، اور خود یہ افسانہ راتوں کا شہر یہ مجموعہ بھی ہے، اور اس میں اسی نام سے افسانہ بھی ہے راتوں کا شہر کے نام سے، اور وہ بھی ایک یعنی میں بڑا افسانہ، مارکت الارا افسانہ میں اس کو کہوں گا، حالانکہ اس میں وہ اگر دیکھا جائے جو ایک افسانے کی جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ایک
روایتی ایک تقسیم ہے کہ جی ایک ابتدائیہ ہو، پھر ایک دورانیہ ہو، پھر ایک اختتامیہ ہو، تو وہ اس طرح کا افسانہ نہیں ہے یہ زیادہ تر. اب یہاں یہ جو جس کو کہتے ہیں نا اسٹریم آف کانشسنس، حالات جیسے چل رہے ہیں، شعور کی رو، اس حساب سے یہ چلاتے ہیں. اور یہ راتوں کے شہر کی کہانی یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بے گھر ہے اور وہ رات کو لیٹا ہے اپنے کراچی میں کسی بینچ پر لیٹا ہوا ہے کسی پارک میں سونے کے لیے، اور وہاں پر کوئی ایک سانولے خان نام کے جرائم پیشہ کوئی آدمی ہے وہ آ جاتے ہیں اور ان سے ان کی بات چیت شروع ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ چل میرے ساتھ. تو وہ دونوں نکلتے ہیں. وہ سانولے خان جو ہیں ان کے پاس ایک لوہے کی راڈ ہے اور اس راڈ سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دکان اگر کھلی ہے تو اس دکان کے اندر وہ راڈ سے اس کا شٹر اٹھا کے اندر گھس جائیں. تو وہ 2-3 اس میں وہ ایک ہی رات کی کہانی ہے کہ وہ سانولے خان جو ہے وہ اس کو ساتھ لیے کارروائیاں کرتے ہیں اور پھر کہیں چائے پینے چلے جاتے ہیں. پھر وہ جب کوئی وہاں سے ٹرانزسٹر چلا رہتے ہیں ریڈیو، پھر وہ بیچتے ہیں، 100 روپے مل جاتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں چلو اب رنڈی کے پاس چلتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، وہ 200 روپے مانگتی ہے تو پھر وہ وہاں سے واپس آ جائے. مطلب اس طرح کی پوری ہے نا. تو وہ پورا راتوں کا شہر انہوں نے اس وقت کے کراچی کا ایک نچلے طبقے کا، بے گھر لوگوں کا اور جرائم پیشہ افراد کا جو منظرنامہ انہوں نے کھینچا، وہ بھی اگین میں یہی کہوں گا کہ وہ بھی ایک شعور کی رو کے ساتھ ساتھ، یعنی اگر ٹیکنیک کی بات کریں تو اسٹریم آف کانشسنس کے ساتھ ساتھ وہ ریئلزم کا بھی ایک شاہکار افسانہ ہے. اس کے بعد ان کے اور دوسرے بڑے افسانوں میں جو پہلے مجموعے میں شامل تھا، ایک تانتیہ نام کا افسانہ ہے. یہ میں افسانوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جن لوگوں نے نہیں پڑھے ہیں ان کو پڑھنے چاہیے، کیونکہ اب یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں نیٹ پہ. ریختہ نے ساری چیزیں ڈال دی، اب صرف ٹائپ کریں آپ کو وہ مل جاتا ہے، اور یہ ایک نشست میں آپ سارے افسانے یہ پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے. تو تانتیہ نام کا فار ایگزامپل ایک افسانہ ہے ان کا. اس میں یہ دکھایا ہے کہ وہ ایک فوجی ہے جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آیا ہے. اس کی ایک ٹانگ سے وہ معذور ہو گیا ہے، اور لیکن اس کو فوج نے کوئی نہیں، وہاں سے آنے کے بعد وہ پھر اب بے روزگار بھی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ ادھر ادھر چیزیں اٹھاتا رہتا ہے. اور مطلب اتنی ایبجیکٹ پاورٹی اس میں دکھائی ہے کہ وہ پھر کوڑے میں سے بھی کھانا کھاتا ہے، یہ کرتا ہے. تو اور پھر آخر میں وہ پھر پارٹیشن کے واقعات ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، تو کسی گھر میں گھستا ہے، خالی گھر ہے، گھر والے چلے گئے لیکن وہ اپنی ایک ملازمہ کو چھوڑ گئے وہاں پر. تو وہ ملازمہ اس کو ملتی ہے تو وہ اس ملازمہ پہ پل پڑتا ہے، اس کو زخمی کر دیتا ہے، پھر بلوائی آ جاتے ہیں. وہ پوری کہانی ہے ایک بڑا آئیڈیل اس کا انہوں نے وہی حقیقت نگاری میں انہوں نے تانتیہ نام کا افسانہ یہ پڑھنا چاہیے. پھر ان کا ایک افسانہ ہے کراچی کے ماحول میں، یہ خلیفہ جی کے نام سے ایک افسانہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جی اگین اچھا ان کے یہ چونکہ خود بے روزگاری کا بھی شکار رہے اور بے گھری کا بھی شکار رہے، تو وہ ساری چیزیں ان کے جو بایوگرافیکل جو ایکسپیرینسز تھے وہ ان کی تحریروں میں آ رہے تھے. تو اس میں یہ کہ وہ خلیفہ جی جو افسانہ ہے اس میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو گھر کی ضرورت ہے اور گھر اس کو مل نہیں رہا ہے. تو پھر اس کو کوئی چھوٹا موٹا جرائم پیشہ وہ مل جاتا ہے. وہ کہتا ہے چل میں خلیفہ جی کے پاس لے کے چلتا ہوں. تو وہ خلیفہ جی کے پاس لے جاتے ہیں. خلیفہ جو ہے وہ جیب کتروں کا استاد ہے، اور وہ سارے جیب کترے رات شام میں آ کے اس کے پاس وہ اپنی جو ساری جو انہوں نے کارروائیاں کی ہیں وہ اس کے سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ بانٹتا ہے جو ایک طریقہ کار انہوں نے دکھایا. اور یہ خود کہتے ہیں کہ میں ان میں سے زیادہ تر چیزوں کا آئی وٹنس ہوں، کیونکہ وہ جیکب لائن میں رہتے تھے اس وقت، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے واقعات جو ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہوئے ہیں. اور اس میں سے بہت سارے واقعات پھر بعد میں انہوں نے خدا کی بستی میں دہرائے بھی اس میں. اور تو وہ خلیفہ جی اس کو پھر رہنے کے لیے کمرہ دے دیتے ہیں. اور اب اس کی جو ہے وہ فیملی جو وہ مہاجر ہے اور اس کی فیملی انڈیا سے آ رہی ہے، تو وہ خلیفہ جی سے کہتا ہے، تو خلیفہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسی کمرے میں رکھ لے. اچھا وہیں پر سارے جیب کترے بھی ہیں لیکن وہ عورتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ جرائم پیشہ خلیفہ جی ہیں جس کے سارے جیب کترے عورتوں کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن یہ جو مہاجر عتیق اللہ نام ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ اگر میں بیوی بچوں کے ساتھ آؤں گا تو یہ میرے فیملی تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جبکہ وہ خود رہ رہا ہے، ان سے مدد لے رہا ہے. لیکن پھر وہ کہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، جا کے پولیس میں رپورٹ کر دیتا ہے کہ یہ فلاں جگہ جو ہے وہ خلیفہ ہے اور یہ یہاں سارے جیب کترے جمع ہوتے ہیں، تو آپ کارروائی کریں اور ان کو ہٹائیں. تو اس کا پلان یہ ہوتا ہے کہ یہ جب اس کو پکڑ لیں گے تو وہ جگہ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں آ جائے گی، تو میں پھر اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہوں گا. اور جب وہ پولیس میں اطلاع دے کے واپس پہنچتا ہے تو خلیفہ جی جو ہے نا وہ آلریڈی گدا گاڑی منگوائے ہوئے ہیں، اس کا سامان بھی لدوا دیا. انہوں نے کہا چل یہاں سے دفعہ ہو، تو نے پولیس میں رپورٹ کی میرے بارے میں تو تیرے لیے اتنا جو ہے وہ گڈ ول رکھتا ہوں کہ تیری مدد کر رہا ہوں، تیرا یہ حال ہے. تو یہ اس طرح کے تضادات یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایم فاسٹر نے کہیں کہا ہے کہ جو راؤنڈ کریکٹر دو طرح کے ہوتے ہیں، فلیٹ کریکٹر اور راؤنڈ کریکٹر. تو فلیٹ کریکٹر میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ فلیٹ کریکٹر ایسے ہوتے ہیں جو دلچسپ نہیں ہوتے، جو ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں. اور جو راؤنڈ کریکٹر ہوتے ہیں وہ ان سے آپ کچھ بھی کسی بھی چیز کی توقع کبھی کر سکتے ہیں. تو اب اس میں وہ بڑا ایک آئیڈیل دکھایا ہے نا کہ وہ ایک آدمی جو کہ مدد لے رہا ہے
جرائم پیشہ لوگوں سے، اور جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ جو جرائم پیشہ تو ہیں لیکن وہ اس لحاظ سے شریف ہیں کہ وہ اس شریف آدمی کی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ شریف آدمی ان کو نقصان پہنچانے کے لیے پولیس میں جا کے رپورٹ کر رہا ہے، اور پولیس جو ہے وہ خلیفہ جی کو پہلے بتا دیتی ہے کہ جی اس نے رپورٹ کی ہے، اس طرح کی کہانیاں. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ قسم کے اس طرح کے افسانے ہیں ان کے. خلیفہ جی ہے، پھر ایک شریف آدمی کے نام سے ان کا، اور یہ کئی افسانے اس میں ایسے ہیں کہ ان کی سب کی میرا خیال ہے ڈرامائی تشکیل غالباً ہونی چاہیے ان افسانوں کی. اور راتوں کا شہر کا میں نے ذکر کیا، خلیفہ جی کا ذکر کیا، اس طرح سے کئی ایک ان کے افسانے ہیں جو کہ جن پہ بات کی جا سکتی ہے. اب میں آتا ہوں ان کے ناول کی طرف کہ یہ سارے افسانے جب یہ لکھ رہے تھے جو سارے اس میں موجود ہیں، جیسے یہ کیمیا گر کا جو افسانہ ہے، یہ 5 لکیریں کے بھی نام سے، بہت سے افسانے ان کے 2 ناموں سے شائع ہوئے ہیں. تو کیمیا گر بھی ایک افسانہ ہے، اور کیمیا گر کا ایک دوسرے مجموعے میں وہ 5 لکیریں کے نام سے چھپا ہے. اس میں بھی یہی بے گھری کا ایک کہانی ہے کہ بے گھری میں وہ گھر کی تلاش ہے، کسی کمرے کی تلاش ہے، اور پھر الٹیمیٹلی ان کو وہ ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں جو بڑا اللہ رسول اور مکہ معظمہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اپنا گھر چھوڑ کے مکے جا کے رہوں گا. تو یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ مکے جانے سے پہلے یہ جو 1-2 کمرے ہیں یہ ان کو دے جائیں گے، اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ اس کو گالیاں دے کے نکال دیتے ہیں. پھر کوئی رنڈی طوائف ہے جو ان کو وہ کمرہ دیتی ہے کہ اب میں حیدرآباد شفٹ ہو رہی ہوں تو یہ کمرہ تم لے لو. تو وہ منٹو کی طرح کا آپ کو اس میں وہ ملتا ہے کہ جی بدی کے جو کیریکٹر ہیں، جرائم پیشہ کیریکٹر ہیں، ان میں جو اچھائی کا پہلو نکال کر پیش کرنا، وہ ان کا بڑا کمال تھا. اب خدا کی بستی جو آیا ہے ان کا 1957 میں، اس سے پہلے ان کے تینوں افسانوں کے 3 مجموعے، 4 میں سے 3 مجموعے ان کے 1952، 1954، 1956 میں آ چکے تھے. 1957 میں انہوں نے وہ کہتے ہیں تقریباً 1 سال ان کو لگا، اور وہ اس زمانے میں وہیں رہتے تھے جیکب لائن میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے میں لکھتا تھا وہ شور ہنگامہ آس پاس، اور وہ اگر آپ نے خدا کی بستی دیکھا ہو، کیونکہ یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کی 2-3 مرتبہ اس کو ٹیلی کاسٹ بھی کیا ہے. اس کی مختصر کہانی جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے یہ ہے کہ جی یہ ایک ایسی بستی ہے جہاں پر مرکزی کردار جو ہیں اس میں 3-4 ہیں، نوجوان ہیں. نوشا ہے، ایک شامی ہے، ایک راجہ ہے. یہ نوجوان ہیں، اچھا تعلیم اتنی ہے نہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، ملازمت مل نہیں رہی. تو یہ دکھایا ہے کہ یہ نوجوان ہمارے اس وقت کا، یہ 50s کا نوجوان کس طرح جرائم کی طرف ڈالا جاتا ہے. وہ بار بار اس جرائم کی، اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اسی علاقے میں ایک کباڑیا ہے جس کا نام نیاز ہے، اور وہ کمرے کرائے پہ دیتا ہے. تو پھر وہ ایک فیملی ہے جو سلطانہ نام کی ایک لڑکی ہے اور اس کی بیوہ ماں ہے، وہ ایک کمرے میں ہے. تو وہ پھر جو کباڑیا ہے وہ پلان کرتا ہے کہ یہ جو بیوہ عورت ہے اس سے میں شادی کر کے، کیونکہ پھر ایک انشورنس والا دکھایا ہے جو کہ جا کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ انشورنس لے لیں. تو وہ پھر پلان کرتا ہے وہ کباڑیا کہ میں بیوہ سے شادی کر کے میں اس کو جو ہے وہ اس کا بیمہ کراؤں گا، اور بیمہ کرانے کے بعد پھر وہ اس کو انجیکشن لگوا کے ڈاکٹر کے ذریعے، تو ڈاکٹر کو وہ 5,000 میں اس کی ڈیل ہوتی ہے کہ تم 1 سال میں یہ کام کرو گے اور اتنے تواتر سے اس کو انجیکشن لگیں گے جو کہ سلو پوائزن ہوگا، اس کے بعد وہ بیوہ مر جائے گی. تو اسی طرح ہوتا ہے، وہ اس کو بیوہ کو انجیکشن لگوا کے مروا دیتا ہے. اور لیکن پھر وہ خود جو نیاز ہے اس کا بھی اینڈ میں قتل ہو جاتا ہے. اس کی جو مطلب وہ ایک مارولس قسم کا اس 1950s کا جو کراچی ہے، اور کراچی کیا میرے خیال ہے لاہور میں بھی کم و بیش اسی طرح کے واقعات اس وقت ہوتے ہوں گے، لیکن وہ ایک بیوٹیفل اس کی منظر کشی ہے. اور یہ تینوں کردار جو ہیں، راجہ، نوشا اور شامی، یہ برسا برس کوشش کرتے ہیں کہ وہ جرائم سے نکلیں، لیکن ان کو کسی نہ کسی طرح وہ جرائم کی دنیا واپس کھینچ لیتی ہے. اور آخر میں جو ہے وہ یہ سلطانہ کا جو بھائی ہے نوشا، وہ اس کو جب پتہ لگتا ہے کہ میری ماں کو اس نے نیاز نے قتل کروا دیا ہے اور اب پھر میری بہن پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، تو وہ غصے میں جا کے، جس سے اس کا ایک ناجائز بچہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی اپنی سوتیلی بیٹی، انسسٹ ایک طرح کا دکھایا ہے، تو وہ جا کے اس کو نیاز کو قتل کر دیتا ہے. اور فلم کے آخری سین میں پھر یہ ہے کہ وہ ناول کے آخری سین میں یہ ہے کہ وہ اس کو سزا ہوتی ہے جیل، یعنی چونکہ وہ انڈر ایج بھی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ عمر قید کی سزا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے آپ پھانسی دے دیں. وہ بڑے آخری صفحات جو ہیں وہ خدا کی بستی کے بڑے بڑے موونگ ہیں. اور اس میں 1950s کا پورا پیریڈ جو ہے شہری زندگی کا ہمارے سامنے آتا ہے. اس کے بعد جو ان کا اگلا بڑا، یعنی جس کو ایک مونیومنٹل ورک کہا جائے، وہ جانگلوس ہے.
اچھا، جانگلوس جو ہے وہ ٹوٹل ملا کے تو تقریباً 2500 صفحات 3 جلدوں پر ہے وہ. اور اچھا، جن لوگوں نے اس زمانے میں جو ہماری طرح 80s میں کالج میں ہوا کرتے تھے تو اور جن کو ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق تھا تو میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ قسطیں اس کی پڑھی ہوں گی جو سب رنگ میں شائع ہوتی تھیں. اور وہ اتنا میگنم اوپس جس کو میں کہوں. اچھا، اب یہاں ٹیکنیک کے حساب سے بھی وہ ذرا سے تبدیل کرتے ہیں نا اپنی ٹیکنیک. ایک جس کو ڈاکیومنٹلزم کہا جاتا ہے لٹریچر رائٹنگ میں، ادب میں ڈاکیومنٹلزم اور دستاویزیت کہہ لیں آپ اس کو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو یہ ایک اٹس ناٹ پیور ہسٹوریکل ناول رائٹنگ. ہسٹوریکل ناول رائٹنگ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے وہ نسیم حجازی کے ناول بھی تاریخی ناول کہے جا سکتے ہیں، جس میں ایک ایکچوئل تاریخی کیریکٹر ہے جس پہ ارد گرد آپ تانا بانا بنتے ہیں. جیسے محمد بن قاسم پہ کسی نے ناول لکھ دیا تو وہ تاریخی ناول کہلائے گا. لیکن یہ جو ڈاکیومنٹلزم ہے، ڈاکیومنٹلزم میں یہ ہوتا ہے کہ ایکچوئل ڈاکیومنٹس اتنی ایکوریسی ہوتی ہے اس کے اندر کہ جو لکھنے والا ہے اس کو بہت محنت کرنا ہوتی ہے. اور محنت کر کے اس زمانے کی اصل ڈاکیومنٹس، اخبارات، بیانات، کورٹ کیسز، تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کر کوشش یہ جو ڈاکیومنٹلسٹ رائٹر ہوتا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی تحریر میں ایز ایکوریٹ ایز پاسبل چیزیں ڈال دوں. اور وہ جانگلوس میں انہوں نے یہ کیا ہے، جو اس لحاظ سے تھا کہ یہ تجربہ اردو میں اس سے پہلے نہیں کیا گیا. اور قسطیں پہلے تو اس کی شائع ہوتی رہیں، اور یہ تو کوئی 12 سال چھپا ہے یہ ناول ٹوٹل. 1900 میرے خیال 77 میں شروع کیا تھا، 1977 سے 1988 کے اینڈ تک. اور اس دوران میں پھر اس کی 2 جلدیں آئیں، پھر آخری تیسری جلد آئی. 2 بنیادی اس میں کیریکٹر ہیں، لالی اور رحیم داد. یہ دونوں جیل سے فرار ہوتے ہیں اور جانگلوس کا ناول شروع ہی اس سے ہوتا ہے. اچھا، جانگلوس جو لفظ ہے یہ جانگلی سے نکالا ہے انہوں نے، اور اس میں جو لالی ہے، لال دین جس کو لالی کہا جاتا ہے، وہ لالی جو ہے وہ خود جانگلی ہے. اور اس کو جو ہے وہ جانگلوس کیونکہ وہ بالکل ایسا ہے، جرائم پیشہ بھی ہے تو اس کو جانگلوس کہا ہے انہوں نے. اور اس کی جو سب سے بڑی بات ہے اس ناول کی یہ ہے کہ یعنی یہ خود لکھنؤ کے تھے اور آ کے یہ شروع میں کچھ دن لاہور اور پھر کراچی میں رہے. لیکن انہوں نے ناول لکھنے سے پہلے ان تمام علاقوں کا دورہ کیا اور بالکل ایکوریٹ وہاں رہے. بار بار یہ جاتے تھے. اور منٹگومری جیل جہاں سے انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ دونوں رحیم داد اور لالی فرار ہوتے ہیں، اور فرار ہونے کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور یہ پھر دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں. 2 پیریلل کہانیاں چل رہی ہیں، ایک لالی کی کہانی، ایک رحیم داد کی کہانی. لالی جو ہے وہ جانگلوس ہے، لیکن وہ بھی جرائم پیشہ ہے، لیکن وہ نسبتاً اس کا ایک سافٹ ہارٹ ہے، اس کا ایک نرم دل ہے، اس میں اچھائی کا جذبہ ہے. وہ خود جرائم تو کرتا ہے لیکن وہ خود ذاتی طور پہ کسی کو نقصان پہنچانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن رحیم داد جو ہے وہ ایسٹ پنجاب کا مہاجر ہے اور وہ بڑا رتھلیس ہے. اس کو وہ کسی قسم کی وہ قتل کرنے میں بھی مانے نہیں ہے، اس میں کوئی سافٹ کارنر اس میں نظر نہیں آتا. اور یہ 2 کہانیاں پیریلل چلتی ہیں. اور وہ جن علاقوں سے جاتے ہیں، یعنی اتنی ایکوریسی ہے اس کے اندر کہ وہ گلیوں کے نام، ندی کراس کر کے کوٹلا ہرکشن نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں گئے، وہاں سے نکلے، پھر پولیس اسٹیشن گئے، پھر دائیں کو سڑک جا رہی ہے. اور جو لوگ اس علاقے کے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اٹس آل ایکوریٹ بالکل. یعنی وہ ایک گاؤں، ایک چک کا نام، اس چک سے وہاں گئے اور وہ فلاں چک جو ہے وہ اتنے فاصلے پر تھی، وہاں پر اس وقت لوری نہیں چلتی تھی، ٹانگا چلتا تھا، تو ٹانگے کا تو یہ تو ایک اس کا. لیکن جو دوسری جو ڈاکیومنٹلزم ہے اس میں جانگلوس میں وہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو 1950s کی جو سیاسی جو ڈیولپمنٹ تھی، یعنی جو پہلی دستور ساز اسمبلی توڑی گئی اس میں جو لوگ انوالو تھے اس کا ذکر ہے. پھر جو نئی اسمبلی بن رہی تھی، جو سیاستدان جوڑ توڑ کر رہے تھے اس زمانے کے، اس کا ذکر ہے. پھر جو خاندان ہیں جن کے انہوں نے نام لیے ہیں سارے، وٹو خاندان، نوانی خاندان اور گیلانی خاندان، قریشی خاندان، سارے نام جو ہم آج تک دیکھتے آئے ہیں، ان سارے خاندانوں کی تفصیلات ماضی کی کہ انہوں نے کیسے انگریزوں کی خدمت کی تھی، اس وقت کیا کر رہے تھے، کیسے یہ سیاسی جوڑ توڑ میں شامل تھے. پھر مہاجر جو وہاں سے آ رہے تھے وہ کیسے جعلی کلیم کر کے زمینوں پہ قبضے کر رہے تھے. وہ ساری اتنی، یعنی یہ ایک ایسی اینتھروپولوجیکل اسٹڈی ہے ایک طرح سے کہ پاکستانی معاشرے کو دیہی معاشرے کو، اربن شہری معاشرے کو سمجھنے کے لیے خدا کی بستی، اور دیہی معاشرے کو سمجھنے کے لیے 1950 کے عشرے کے جانگلوس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اور وہ اس لیے ضروری ہے، جیسے میں نے کہیں پڑھا تھا، شاید یہ انڈیا کی رائٹر ہیں مہاسویتا دیوی، انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو نو وٹ ہیپنڈ ریڈ ہسٹری.
But if you want to understand how it felt, read literature. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کیا ہوا تو تاریخ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو لوگ کیا محسوس کر رہے تھے، اس کے لیے ادب پڑھنا ضروری ہے. اور یہ جانگلوس جو ہے اس میں بہت کامیاب ہوتا ہے اس پورے منظرنامے کو ہمارے سامنے پیش کرنے میں. گو کہ اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک فکشنلائزیشن بھی ہے. بعض واقعات ایسے ہیں کہ جو کہ بظاہر آپ کو ہضم کرنے مشکل ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو اکثر لوگ کوٹ بھی کہتے ہیں کہ جی وہاں ایک اس علاقے میں ایک دکھایا گیا ہے جو کی کلب ہے، ایک کی کلب پولینیزین ایک کی کلب ہے جس میں وہاں کے وڈیرے، وہاں کے جاگیردار اور بیوروکریٹس وغیرہ شامل ہیں، جو کہ وہاں ایک کلب میں ایک کوٹھی ہے وہاں پر وہ جمع ہوتے ہیں. اور وہ کی کلب ہوتا ہے کہ اس میں وہ اپنی جس کو وائف سواپ کہتے ہیں نا، بیویاں بدلنا، کہ وہ کی ہوتی ہیں، کی پھیلا دی جاتی ہیں اور اس کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کی لے کے میں جاؤں گا تو میں کس کی بیوی کے ساتھ سوؤں گا. اب یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو انہوں نے چول ماری ہے، یعنی یہ ہے ناولسٹ ٹائپ کی ہے. لیکن میری کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی جو اس علاقے کے ہیں، اور اس جیسے ہمارے دوست ہیں، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے دوست نذیر لغاری صاحب ہمارے استاد، میں ان کو مانتا ہوں بہت ساری چیزوں میں، سینئر صحافی، ان سے کافی تفصیل، کیونکہ یہ خود نذیر لغاری صاحب بھی بڑے قریب رہے شوکت صدیقی صاحب کے، اور وہ ہیں اسی علاقے کے، ڈیرہ غازی خان اور آس پاس کے سارے علاقے ہیں، کیونکہ یہ پورا جانگلوس جو ہے ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، منڈ گومری، ان میں مظفر گڑھ، ان میں زیادہ سارے واقعات انہوں نے دیے. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ سارے واقعات درست ہیں، ایسا ہوتا تھا. یہ ساری فگمنٹ آف امیجنیشن نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے ہی کریٹ کیا ہے. بہت ساری چیزیں ان میں ظاہر ہے، کچھ اس میں تڑکا لگایا ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھائی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے، تو کچھ زیب داستان بھی اس میں ہوگا، اس کے بغیر تو فکشن ہوتا نہیں. لیکن اس کا بیسک پریمس جو تھا وہ واقعی میں ایسا یہ لوگ کرتے تھے. اور اس میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں یہ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، اعلیٰ افسران کو اپنی بیویاں پیش کرنا، عورتیں پیش کرنا. اچھا، پھر اس میں یہ دکھایا ہے کہ بھٹوں کا ایک پورا چیپٹر ہے جس میں بھٹوں میں کیسے تشدد ہوتا ہے، نجی جیل کیسے کام کرتی ہیں، نجی حرم کیسے کام کرتے ہیں جاگیرداروں کے. اتنی تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے اور آلموسٹ ایکوریٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 90% ہی ایکوریٹ ہے اور 10% اس میں اگر خیال آ رہی ہے تب بھی وہ ایک مانیومنٹل ورک ہے. اور یہ بہت ضروری ہے اس جانگلوس کو پڑھنا اس دور کے پاکستان کو سمجھنے کے لیے. اس کے بعد یعنی ہم نے اس پہ بات کر لی، ان کے خدا کی بستی پہ، جانگلوس پہ. اور دو ان کے اور ناول ہیں، ایک کوکا بیلی کے نام سے پہلے چھپا تھا، پھر انہوں نے چار دیواری کے نام سے چھاپا، وہ لکھنؤ کے بارے میں ہے. اور وہاں پر لکھنؤ کی چار دیواری کے اندر جن خواتین کو بند رکھا جاتا تھا، جن کو 10 پردوں میں نکلنا ہوتا تھا، تو وہ خواتین کس قسم کی نفسیاتی اور جنسی کجروی کا بھی شکار ہو جاتی تھی، محرومیوں کا بھی شکار ہو جاتی تھی، ان کو بڑی تفصیل سے انہوں نے اس ناول میں بتایا ہے، جو پہلے کوکا بیلی کے نام سے چھپا، بعد میں وہ چار دیواری کے نام سے چھپا. پھر ان کا آخری ناول جو کہ اتنا اچھا ناول نہیں ہے، وہ کمی گاہ کے نام سے، وہ بھی انڈیا کے پس منظر میں، اور وہ بھی کسان اور یہ ٹریڈ یونین اور کس طرح سے مزدوروں کو کس طرح ٹریڈ یونینز کو توڑا جاتا ہے اس کے بارے میں. لیکن مانیومنٹل ورک ان کے یہ دو ہیں. ایک تو کچھ افسانوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جو خاص ان کے بڑے بڑے افسانے ہیں ان کا میں نے ذکر کیا، 5-7 بڑے افسانے ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے. پڑھنے تو سارے ہی چاہیے ویسے. ناول ان کا جو ہے یہ خدا کی بستی اور جانگلوس، یہ دونوں ضرور پڑھنے چاہیے. اب آخر میں سوال جواب پہ آنے سے پہلے جو میں نے پہلے بات کی تھی وہ مجھے یاد ہے کہ ان کو میں پلیس کہاں پر کروں گا، یعنی اس وقت کے جو لکھنے والے تھے اس میں ان کا مقام کیا ہے. دیکھیں یہ بڑی ویسے تو کنٹروورشل متنازع بات ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کوئی حتمی رائے دیں اور کہیں کہ جی کون بڑا تھا کون چھوٹا تھا، لیکن ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے. یہ اس لحاظ سے ان کا بڑا پن میرا یہ خیال ہے کہ افسانوں کی وجہ سے نہیں ہے. ان کو جو میں مقام دیتا ہوں ایک بڑے رائٹر کا، وہ کیونکہ اس وقت جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ اس وقت دوسرے افسانہ نگار غالباً ان سے بہتر افسانے لکھ رہے تھے. تو ان افسانہ نگاری میں ان کو وہ جو ٹاپ کے جو 5 افسانہ نگار ہیں ان میں ان کو شامل نہیں کروں گا. لیکن ناول نگاری میں ان کو ضرور، اگر کوئی مطلب مجھ سے پوچھے، جیسے میں نے کہا نا کہ 5 اگر بڑے ناول اردو کے 100 سال میں کوئی مجھ سے پوچھے تو اس میں 5 اگر پوچھے جائیں گے تو اس میں خدا کی بستی لازمی آئے گا. یعنی اگر ہم شروع کریں تو امراؤ جان سے، میری اپنی رائے ہے، مطلب ظاہر ہے اس پہ یہ آرگیوبل بات ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، شاید ابھی ہم کریں بھی. تو اس میں پہلا میں امراؤ جان کو کہوں گا، دوسرا گودان جو منشی پریم چند کا ناول آ جاتا ہے اس میں. جی
गौदान, गाय ना, गौदान, वो बहुत अच्छा नावल है। वो 300-350 सफ़े का नावल है, लेकिन बहुत अच्छा नावल है। अब अच्छी बात ये कि ये सब इस पे पिक्चराइजेशन इंडिया में की है उन्होंने, और ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो अगर जिसको पढ़ने का शौक़ नहीं है, देखने का शौक़ है जी, गौदान पे भी है, गौदान के ही नाम से है, सीरीज़ है पूरी, मतलब एक फिल्म नहीं है ये, एक पूरा उन्होंने ड्रामा सीरीज़ बनाई थी, उसमें कई मेरे ख्याल है कि 1 दर्जन भर उसकी किस्तें हैं। तो वो उसमें ज़रा सब्र चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो डिटेल में जा रहे हैं तो उसको देखना, लेकिन ये कि वो अच्छा है। और उसके बाद मैं खुदा की बस्ती को रखूँगा, और ज़ाहिर है कि जी नहीं, नंबर की तो बाद में बात करेंगे ना। जो 5 टॉप के 5, अब इन 5 में से बड़ा कौन होगा वो भी डिबेटेबल बात है, जिसमें उदास नस्लें, आग का दरिया, उदास नस्लें और आग का दरिया, ये 5 नावल जो हैं, ये मेरे ख्याल में अगर कोई मुझसे कहे कि जी 5 टॉप के नावल उर्दू के 100 साल के निकाले जाएं, तो उसमें बिलाशुबा खुदा की बस्ती जो है वो आता है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि 10 निकालें, तो उसमें फिर जांगलूस डालूंगा मैं। जांगलूस को मैं टॉप पे नहीं रखूंगा, टॉप 5 में शामिल नहीं करूंगा, वो उसके रीज़न पे बात हम कर सकते हैं। तो वो जो मकाम की हम बात कर रहे थे, तो मैं इनका मकाम बहैसियत एक नावल निगार के ज़्यादा बड़ा समझता हूँ। अफसाना निगार के तौर पर इनके अफसाने, मैं जैसे मंटो का मैंने कहा कि मंटो जो थे, मंटो के अफसाने अब देखना, खोल दो हिला देता है आपको। आप यानी अगर पहली दफ़ा पढ़ें उसको, मुझे याद, मैं आई वॉज ए टीनेजर जब मैंने ये पढ़ा था, तो आप तो कुछ देर तक तो बस सन्नाटे में आ जाते हैं ना। वो उसकी जो उसका एंड है उस अफसाने का, उसकी जो मुख्तसर चंद सफ़ों का अफसाना हिला देता है आपको। अच्छा, इसी तरह कृष्ण के उस वक्त के अफसाने, हम वैशी, जो फसादात के पस मंज़र में जो कृष्ण ने लिखा है, हम वैशी हैं, पेशावर एक्सप्रेस, ये ऐसे नावल हैं। गद्दार, उसका नावलेट जो है कृष्ण का, गद्दार, वो आप पढ़ें, वो मतलब मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत आगे, बहुत एडवांस लेवल के वो अफसाने हैं। तो मैं इनको अफसाना निगारी में टॉप 5 में, मैं मेरी ज़ाती राय में ये आ जाएंगे, टॉप 10 में आ जाएंगे, लेकिन टॉप 5 में ये नहीं आएंगे। लेकिन नावल निगारी में बिलाशुबा ये टॉप 5 में भी आते हैं और टॉप 10 में भी आते हैं। और वो उसकी वजह मैंने आपको बताई कि इन्होंने जो टेक्निक लगाई, ये अनप्रेसिडेंट, जो अफसाने इन्होंने लिखे वो अनप्रेसिडेंटेड नहीं थे। यानी उसमें कोई ऐसी बात नहीं की कही गई कि जो इससे पहले नहीं की गई, उससे मिलती जुलती चीज़ें लिखी जा रही थी। लेकिन खुदा की बस्ती जैसी चीज़ कोई नहीं है, जांगलूस जैसी चीज़ कोई नहीं है। आप बता नहीं सकते कि उर्दू लिटरेचर में कि आप खुदा की बस्ती के टक्कर का उस वक्त का कोई नावल, बाद में लोगों ने कोशिश की, लेकिन खुदा की बस्ती का उस वक्त का एक टक्कर का नावल था और ट्रेंड सेटर था, और यही उसकी मकबूलियत का राज था। और जांगलूस का भी ये डॉक्यूमेंटलिज्म किसी और ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इन्होंने किया, और बहुत एक्यूरेटली और बहुत कामयाबी से किया। तो यहाँ मैं अपनी गुफ्तगू को रोकता हूँ।